الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعبیر خواب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سچے اور اچھے خواب کس کی تمنا اور خواہش نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حسن عمل چاہیے۔ آج ہم جس حسن عمل پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے حج، اس لیے کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ ہی عاشقانہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشقوں کے عشق کا امتحان لیتے ہیں۔ کسی کو تو اپنے گھر بلا کر عشق کا امتحان لیتے ہیں، کسی کو اس کے اپنے گھر میں بٹھا کر عشق کا امتحان لیتے ہیں۔ لہذا حاجی جب اس عشق کے امتحان کے لیے نکلتا ہے تو پھر اپنے تن کی پوشاک اور تن کے کپڑے اور پاؤں کے شوز اور جوتے اتار کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف دیوانہ وار جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، عشق ہی عشق سے بھرا ہوا یہ سفر ہے، اس لیے کہ جہاں پر عقل کی پرواز تھمتی ہے وہاں سے عشق کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اور حج کے مہینے میں حج کی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاشق عاشقانہ ہی اس رنگ و بو کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ عاشق اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کے وقت میں اپنے تن کی پوشاک اتار دیتا ہے اور دو انسلی چادریں لپیٹ لیتا ہے اور دو پٹی کی چپل پہن لیتا ہے، سر سے تاج اتار دیتا ہے، امام میں پگڑیاں ٹوپیاں اتار دیتا ہے اور ننگے سر یہ چلتا ہے، نہ تو کنگھی کرتا ہے نہ خوشبو لگاتا ہے۔ جس خوشبو لگانے کو مسنون قرار دیا اور فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں نماز کے لیے آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ، پورے لباس کے اہتمام کے ساتھ آؤ، لیکن اس عشق کے سفر کے اندر فرمایا کہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، کنگھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ پورا ایک ایسا تصور دیوانہ وار یہ حاجی دیتا ہے کہ ایک عاشق بے نوا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، اس کو نہ اپنے تن کے کپڑوں سے مطلب، نہ اس کو پاؤں کے جوتوں سے مطلب، نہ سر کے امامے اور تاجوں سے مطلب ہے، اور سبھی ایک ہی جو وہ حال حلیہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے گھر میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں 1,00,000 کی نماز کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 کی نماز ملتی ہے، اور جب 8 ذی الحجہ آتا ہے تو حکم ہو جاتا ہے کہ 1,00,000 کی نماز چھوڑ دو، اب مینا کے میدان کی طرف جاؤ۔ اب عقل کا بندہ یہ کہے گا کہ ہم 1,00,000 کی نماز چھوڑ کے کیوں جائیں، لیکن عشق کا بندہ کہے گا نہیں، یہ اس معشوق کا جو ہے وہ اشارہ جو ہوگا، یہ جو ہے وہ عاشق بے نوا اس پہ اپنی جان بھی دینے کو قربان ہے۔ لہٰذا وہ 1,00,000 کی نماز چھوڑ کر مینا کے میدان میں وہاں خیموں میں جا کے جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ پھر وہاں بھی ٹھہرنے نہیں دیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ چلو عرفات میں پہنچو۔ جب عرفات میں جاتا ہے تو عرفات کے اندر جو ہے وہ ظہر کا وقت آتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے، تو ظہر کے وقت میں حکم ہو جاتا ہے کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لو۔ جو بندہ ساری زندگی اپنے وقت پہ نمازوں کو پڑھتا رہا، یہاں اس کے اس چیز کا بھی امتحان ہے کہ یہ طبیعت کا بندہ ہے یا شریعت کا بندہ ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھایا جاتا ہے۔ پھر مغرب کا وقت آیا تو مغرب کے تنگ وقت میں دوڑ کے جلدی نماز پڑھنے والا یہ نمازی مغرب کے لیے دوڑتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب تم نے یہ مغرب عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اب عقل کا بندہ یہ کہے گا، طبیعت کا بندہ یہ کہے گا، ہم نے تو ساری زندگی مغرب کو اپنے اول وقت میں پڑھا ہے، ہم اس میں تعجیل کریں گے، تاخیر نہیں کریں گے۔ کہا کہ یہ عقل کا بندہ ہے، عشق کی لسٹ سے اس کا نام نکال دو۔ اگر یہ شریعت کا بندہ ہے اور یہ سچا عاشق ہے تو پھر یہ اپنے مغرب کے وقت کو جانے دیتا ہے اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتا ہے۔ پھر مزدلفہ کے میدان میں، کھلے میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں اپنے اظہار عشق کو بیان کرتا ہے۔ وہاں سے پھر مینا کی طرف دوڑتا ہے، اب قربانیاں پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ پورا عاشقانہ سفر ہے کہ جو عاشق اس جو ہے وہ حج کے سفر میں پورا کرتا ہے، اور جو غیر حجی اپنے گھروں میں اپنے مقام پر موجود ہیں ان کو قربانیوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ ذی الحجہ ہے، تم نے جو ہے وہ قربانیاں کرنی ہیں، عید الاضحیٰ کی قربانیاں کرنی ہیں۔ یہ اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، اور جانور ذبح کر کے حقیقت میں اندر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر بھی ایک حیوان ہے، اس حیوانیت کی وجہ سے کبھی وہ آنکھ کا گناہ کرتا ہے، کبھی کان کا گناہ کرتا ہے، کبھی زبان کا گناہ کرتا ہے، کبھی ہاتھ پیر کا گناہ کرتا ہے۔ آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانور کو جب ذبح کرتا ہے تو زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اے رب کریم، میرے اندر کا جو حیوان تھا کہ جس حیوانیت کی وجہ سے میں گناہ کرتا تھا، آج میں نے تیرے نام پہ اس کو ذبح کر دیا۔
جب وہ ذبح ہو گیا ہے اب انشاءاللہ میری آنکھ سے گناہ صادر نہیں ہوگا، میرے کان اب گناہ نہیں کریں گے، میری زبان اب گناہ نہیں کرے گی، زبان ہوگی لیکن گناہ نہیں بولے گی، کان ہوں گے لیکن گناہ نہیں سنیں گے، آنکھ ہوگی لیکن گناہ کی جگہ کی طرف آنکھ نگاہ نہیں اٹھائے گی۔ تو گویا کہ وہ زبان حال سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کمٹمنٹ ظاہر کرتا ہے تو اللہ اس کی اس کمٹمنٹ کی قدر کرتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس جانور کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اور ادھر حاجی جو یہ ساری قربانیاں دے کے گیا، اپنے وطن کے دور دیوار چھوڑے، اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑا، وہ جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں اس کو واپس لوٹاتے ہیں کہ رجا کا یومن ولدت امو، کہ ایسے لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ اس معنی میں ہے کہ جیسے معصوم بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا گناہوں کا صفحہ بالکل صاف ہے، اسی طریقے سے حاجی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بالکل پاک کر کے واپس لوٹاتے ہیں۔ لیکن نیکیوں میں حاجی معصوم بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ معصوم بچے کے نامہ اعمال میں اگر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے، لیکن حاجی اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس معصوم بچے کی طرح گناہ تو کوئی نہیں رہتا، لیکن نیکیوں کے صفحے بھرے ہوتے ہیں، نیکیوں کے ڈھیر لے کے لوٹتا ہے، اور اس کا وہ مرتبہ اللہ کے دربار میں ہوتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا مرتبہ مقام وہ ہے کہ وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اس لیے سنت اور مستحب ہے کہ جب وہ حاجی آئے تو اس کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کروائیں، اور مستحب ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی علاقے کی مسجد کے اندر حاجی سب سے پہلے پہنچے، اہل محلہ وہاں جمع ہو، وہاں جو محبت والے وہاں اس سے ملاقات کرے، اس سے اپنی دعائیں کریں، وہ سب کے لیے اجتماعی دعا کر کے اب گھر کے اندر داخل ہو، اس لیے کہ وہ بہت بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے لے کے لوٹا ہے۔ اس لیے حج کی جو عبادت ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے، یہاں بندے کے عشق کا امتحان ہوتا ہے، اور جو یہ ساری عشق کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو بس اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور وہ ایک ہی بات کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو دوسرے بزرگ نے ان کو پوچھا کہ بھی معافی کس بات کی مانگتے ہو، اس قدر زار و قطار کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میری نگاہ ایک بڑی خوبصورت حسین عورت کے چہرے پر پڑی، اس نامحرم چہرے پر جیسی میری نگاہ پڑی ہے تو میں بغور اس کو دیکھنے لگا، گویا کہ دیکھنے کی لذت میں حاصل کرنے لگا۔ پس ابھی یہ کیفیت ہوئی تھی کہ ایک زور سے غیب سے تھپڑ میرے منہ پہ پڑا، اور یہ آنکھ میری لٹک گئی، پھوٹ گئی، اور یہ اس میں سے بینائی سلب ہو گئی، اور آواز آئی کہ ہمارے گھر میں آ کر تم نگاہ دوسروں کو پر رکھتے ہو، ہمارے گھر میں آ کے دیکھتے ہو تم دوسروں کو، ہم نے تمہیں اپنا دروازہ دیا، تم بجائے اس کے کہ ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاؤ تم جو ہمارے غیر کو دیکھتے ہو۔ یہ سزا ملی ہے۔ کہا کہ اس کے بعد سے بس ایک ہی پکار ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میں نے تیری دربار کی قدر و عظمت کو سمجھا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے ناظرین، اللہ کا گھر، اللہ کا دروازہ جو ہے بس وہی ایک دروازہ ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں پر بندہ مومن کو پکارنا ہے۔ اسے لکھا ہے ایک اللہ والے 50 سال سے حج پہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے ہاتف غیبی کہ لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے۔ 50 حج کیے ہیں، 50 سال سے یہ جواب آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ شاگرد ان کے ساتھ ہے، تو جب آواز آئی لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، تو شاگرد نے کہا حضرت 50 سال سے آپ لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں اور لا لبیک کا جواب آتا ہے، لبیک آپ کی قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آپ یہ کیوں بار بار پکار رہے ہیں؟ تو ان اللہ والوں نے عجیب جواب دیا، اے بھلے مانس، اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے کہ جہاں پر میں کسی کو پکاروں؟ میرے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے جس کو میں نے پکارنا ہے، وہاں سے لبیک کا جواب آئے یا لا لبیک کا جواب آئے، مجھے تو اسی کو کھٹکھٹانا ہے۔ ہاں اس کے پاس بندے بہت ہیں کہ جو اس کو پکارنے والے ہیں، تو اس کو پکارنے والے بہت ہیں، میرے پاس جو پکارنے کے دروازہ ایک ہی ہے، میں تو اسی کو پکارتا رہوں گا۔ لکھا کہ اس کے بعد جب انہوں نے پکارا لبیک، تو جواب آیا ہاں نام لبیک، تیری لبیک ہم نے آج قبول کر لی۔ تو ناظرین، عاشقوں کے امتحان بھی ہوتے ہیں، کیونکہ عشق کی منزل تو امتحان کی جو منزل ہے اس کے اندر یہ امتحان بھی ہوا کرتے ہیں، لہذا حج ایک خالص عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان عشق کی منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور حج کی یہ مبارک جو ہے سعادت سب اہل اسلام کو نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کیا خواب آپ کے بیان ہوئے ہیں ہمارے وائس میل میں اور ای میلز میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے پچھلے دنوں خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سوئمنگ پول ہے جو کہ بالکل خالی ہے، اور اس میں 2 بڑے کاکروچ ہیں جو ایسے جیسے آلموسٹ ادمرے سے ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ بہت دور سے بہت سارے کاکروچ جو ہیں، جہاں تک میری نظر جاتی ہے وہ سب اس سوئمنگ پول میں آ رہے ہیں، اور اس قدر اس میں جمع ہو جاتے ہیں کہ سوئمنگ پول پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ کون ہے، اور میں اوپر دور کھڑی دیکھ رہی ہوں، اور میں کہہ رہی ہوں کہ اتنے سارے آ گئے ہیں، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ اور پھر تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی ہوں کہ اس میں بس اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں سوئمنگ پول میں، جو اکٹھے ایک جگہ پہ جمع ہیں، اور باقی سارے جو کاکروچ آ رہے تھے وہ وہاں سے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ تو میں نے آپ سے اس کی تعبیر پوچھنی تھی، اور پچھلے دنوں میں کافی پریشان بھی تھی، تو مجھے پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے، شکریہ۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت اچھا خواب ہے کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ کوئی مکار اور سازی قسم کے دشمن ہیں کہ جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کے مالی معاملات، کاروبار کے، تجارت کے جو معاملات ہیں ان میں وہ دخیل ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ پریشان بھی ہیں، اس کا مطلب ان کی مکاری جو ہے اور سازش جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، اور آپ کے سارے مالی معاملات درست ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے سورہ کوثر 41 مرتبہ مغرب کے بعد سورہ کوثر پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ ہر طرح کے دشمن زیر ہو جائیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیوا بات کر رہی ہوں، جی جی اور میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کے لیے کال کیا، پلیز ہیلپ می، ہی از 8 ایئرز اولڈ، ہی تھوڑا سا نروس، اور جسے لگتا ہے اسپیچ کا پرابلم، اور اس کے پاس ہے نروس ہو جاتی ہے، اسپیچ کا اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہوتا، وہ جو کسی سے بات کرتی ہے بہت نروس ہو جاتی ہے، بہت جیسے لگتا ڈر سا اس کو لگتی ہے، اور شکریہ۔ آپ اس کے لیے 2 عمل کر لیں تاکہ ان میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے اور اعتماد پیدا ہو جائے۔ تو ایک تو سورۃ قریش، اس کے ہر کھانے پینے پہ 3 مرتبہ سورۃ قریش دم کیا کریں، اور اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256 کے اندر ٹکڑا ہے لن فسام لہا، لن فسام لہا، یہ 101 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ کے اس پہ دم کر سکیں دم کر دیں، ورنہ اللہ سے دعا کر لیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ دونوں عمل 71 ڈیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا، اور جو نروس ہو جاتا ہے اس کی کیفیت انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، میں نیو یارک سے بول رہی ہوں، اور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو سب سے مجھے خواب آ رہے ہیں، مطلب گندے آ رہے ہیں اور برے آ رہے ہیں، تو جو میں نے رات کو خواب دیکھا ہے یہ سیٹرڈے رات کو، تو وہ خواب میں نے کمرے میں بیٹھی ہوں، کچن میرا گندا ہے، اور میں مطلب جو ہوتا ہے نا مطلب کیچڑ اور گندگی جو ہے نا وہ کونے سے نکال رہی ہوں، جھاڑو دے رہی ہوں، تو اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ ایک بیری ہے، اور بیری کے اوپر اتنے بیر ہیں نا ہیں کچے، تو پھر میں دیکھتی ہوں بہت بڑا جیسے ہوتا ہے نا خربوزہ لگتا ہے، اس طرح کا خربوزہ ہے، تو وہ کاٹ کے نا، تو میرے رشتے دار بھی ساتھ ہے، کزنیں ہیں، تو وہ ہم کھا رہی ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کا جو بھی تعبیر ہے آپ بتا دیجیے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جادو ٹونا اور برے اثرات آپ پر ہوئے ہوئے ہیں وہ آپ سے صاف ہو رہے ہیں، آپ کے گھر سے اور آپ میں رہنے والے افراد سے وہ برے اثرات ختم ہو رہے ہیں، اور مالی خوشحالی ہونے والی ہے۔
بیر دیکھنا، اس طرح خربوزہ دیکھنا اور کھانا، یہ بہت آسان اور سہل رزق حلال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اس لیے آپ جو ہے حسب توفیق صدقہ دے دیں شکرانے کے طور پہ، اور عمل نوٹ کر لیں، وہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور وہ سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ 10 مرتبہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیا کریں اور دعا کر لیا کریں، اور کبھی کبھی سورہ جمعہ تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ای میلز میں کیا خواب بیان ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کو نئے پروگرام پر بہت مبارکباد ہو، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ چند سال پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج عجیب و غریب حرکات کر رہا ہے، سب لوگ آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، اتنے میں اچانک بہت افراتفری پھیل جاتی ہے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ ایک خوبصورت نور پھوٹتا ہے، میں پہچان لیتی ہوں کہ اللہ کا نور ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ اتنے خوبصورت ہیں، وہ تو مجھے سزا نہیں دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خواب ہے۔ سب سے پہلے تو میں بھی خیر مبارکباد کہتا ہوں، یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ حضرات جتنی محبت اور پذیرائی دیں گے اتنا ہی انشاءاللہ اس پروگرام کو 4 چاند لگیں گے۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں آتا رہتا ہے، ہمیں بہت مسرت ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے مضامین آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ اپنے خوبصورت خواب ہم سے شیئر کرتے ہیں، ہم آپ سے اپنے اچھے مضامین شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ پروگرام روز بروز ترقی کرتا رہے گا۔ باقی خواب ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اس میں ایک تو آپ کی بخشش کا اشارہ ہے، انشاءاللہ آپ کی نیکیاں قبول ہیں اور گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قیامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فکر آخرت کی توفیق ہوگی، اس لیے آپ لوگ آخرت کی فکر کریں، نیک اعمال کی پابندی کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو روحانی اور مادی ترقیات نصیب ہوں گی۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوبصورت ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ذات نے ساری کائنات کو حسن بانٹا ہے، اس کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا، جس نے ساری کائنات میں مٹھاس بانٹی ہے، اس کی اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے واقعی وہ بڑے رحیم اور کریم ہیں، لیکن بندے کو بھی چاہیے ان کی رحم و کرم کا جو ہے وہ پورا بدلہ دیتے ہوئے خود بھی اس کا تابع دار اور جو منقاد بن کے رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ خواب بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن ہے اور ہم خوشی جو ہے وہ عید کے دن پورا خاندان جمع ہے اور ٹیبل پہ بیٹھے ہم کھانا کھا رہے ہیں اور مزے کی ڈشیں موجود ہیں، تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا جو ہے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ منہ کھولتا ہے۔ ہم خوف کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اس نے بہت بڑا منہ کھولا، اس منہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا ہے، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اسی خوف اور حیرانی کی جو کیفیت میں ہیں کہ اچانک اس نے وہ سب کے سب ہیرے جواہرات اگل دیے اور ہمارے پورے گھر کے اندر وہ پھیل گئے ہیں، اور اس کی اسی شش و پنج میں ہماری آنکھ کھل گئی۔ تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ عید کی خوشی اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانا، عید کی خوشی دیکھنا، یہ تو عزت و مرتبے میں اضافہ بھی ہے اور خیر و برکت بھی ہے۔ اور اژدھے کا اس طریقے سے ہیرے جواہرات جو گھر کے اندر پھیلا دینا، اس کا مطلب یہ کہ غیبی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں برکت عطا کریں گے، اور کسی بھی موقع پر رزق کی تنگی سے آپ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی مبارک خواب ہے، شکرانے کے طور پہ حسب توفیق آپ صدقہ دے دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کرتے رہیں۔ تو ناظرین، بالکل اسی طریقے سے آپ کے بھی خواب ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم انشاءاللہ جو ہے آپ کے ان خوابوں کی تعبیر اگلے پروگراموں میں شامل کریں گے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اچھے اور سچے خوابوں کی حسین اور خوبصورت تعبیریں آپ کو عطا کرے، اور ہماری جو ادنا سی جو کوشش و محنت ہے اس کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اب بریک کے بعد ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، آپ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف اور تاریخ انسانیت سے ایک دلچسپ خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان ہے اور اس سائبان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر عرض کروں؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر بالکل تو اس کی تعبیر بتا اور تو اس کا اہل ہے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صاحبان قرآن کریم ہے اور اس گھی ٹپکنے والا گھی یہ اس کی تلاوت ہے اور شاید اس تلاوت کی مٹھاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمائی۔ تو ناظرین دیکھا کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عظمت اور لذت عطا کر رکھی ہے، اور مومن کو چاہیے کہ شب و روز قرآن کریم کی تلاوت سے غافل نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ اگر نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز کی حالت میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر خارج نماز میں کھڑے ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر خارج نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک حرف پر 10 نیکیوں کی روایت مشہور روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر قرآن کریم کی تلاوت میں کرتے ہوئے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ فرمایا الف حرفون، لام حرفون، میم حرفون، گویا کہ یہ 3 حرفوں پر 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو ناظرین ایک چھوٹا سا کلام الف لام میم جس پر 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم پر ایک روایت کے مطابق 90 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے کہ انسان جب الف پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ تین حرف پڑھتا ہے، الف لام اور فا، لہٰذا ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو صرف الف پڑھنے پر جو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور جب کہتا ہے لام تو اس پر بھی 3 حرف پڑھتا ہے، لام الف اور میم، تو گویا کہ اس پر 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور جب کہتا ہے میم تو میم یا اور میم 3 حرف پڑھتا ہے، اس پر 30 نیکیاں، تو گویا کہ الف لام میم پر 90 نیکیاں ایک روایت کے مطابق عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین اتنا بڑا نفع اور معمولی سی محنت ہے، اس کو حاصل کرنے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ساتھ سچا شغف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کی بھی کوئی خواب ہوں تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر ہم ان کو شامل کریں گے۔ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر اور اسی طریقے سے ای میلز کے ذریعے سے آپ اپنے خواب ہمیں بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے اور آپ کے خوابوں کی خوبصورت تعبیریں پیش کریں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارے ان خوابوں کی سچی تعبیروں کا پورا نفع اور خیر ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔